حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا کے سارے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ دنیا کے سارے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو رہی ہے۔ 3 ایسے شخص جب وہ آپ سے بات کر رہے ہوں تو پلیز انہیں مشورہ نہ دیں۔ پہلا والدین، دوسرا بچہ، اور تیسرا غمزدہ شخص یعنی جو پریشان ہو، کیونکہ جب یہ آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو اسٹوری نہیں سناتے بلکہ اپنے دل کی کیفیت کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سو پلیز ان کو مشورہ نہ دیں، ان کی باتوں کو تسلی سے سنیں اور ان کو حوصلہ افزائی کریں۔ آج کی بہترین بات، اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو یا ایسے دوستوں کو شامل کرو جو تمہارے ساتھ آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ میں رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ جب کالی بلی راستہ کاٹ دیتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن اپنے کالے کرتوتوں سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں کے راز کھولنے والوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہترین راز فاش کرنے والا ہے۔ جانتے ہو نکاح کیا ہے؟ جو باپ اپنی بیٹی کو یعنی اپنی گڑیا کو لختے جگر کو اسکول تک اکیلے جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، وہ باپ ایک اجنبی کے ساتھ اپنی بیٹی کو عمر بھر کے لیے اکیلے بھیج دیتا ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ آپ کو برداشت کرتے ہوں، بلکہ اس جگہ جاؤ جہاں لوگ آپ کا انتظار کرتے ہوں۔ زندگی کی کتابوں میں اتنی غلطیاں مت کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ تو چلو آج ہی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص پریشان ہو اور تکلیف میں مبتلا ہو، بہت زیادہ اس کو پریشانی ہے، تو وہ اس آیت کو پڑھے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ حضرت یونس اسلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لی تھی۔ تو جو شخص اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں مطلبی رشتے کے بارے میں، کہ مطلبی رشتہ کوئلے کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ کو جلا دیتا ہے، لیکن جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ مطلبی رشتوں کو سمجھیے اور ان سے دور رہیے، ورنہ آپ کا حال بھی کوئلے کی طرح ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے کبھی مایوس مت کرنا، کیونکہ لوگوں کا تم سے واسطہ رکھنا، تمہارے پاس آنا، اپنی ضرورت کے لیے آنا، اللہ تعالیٰ کا تم پر ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو تمہارے پاس بھیجا، تمہیں اس لائق سمجھا کہ تم اس کے بندے کی مدد کر سکو۔ سمجھداری کی باتیں صرف 2 ہی لوگ کر سکتے ہیں، ایک وہ شخص جس کی عمر بہت زیادہ ہو، وہ اپنے عمر کے ایکسپیرینس کے بیس پہ وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے، سمجھداری کی باتیں بتا سکتا ہے، لیکن دوسرا وہ شخص جس نے کم عمر میں ہی پریشانیاں دیکھی ہوں، مشکلات دیکھی ہوں، تو وہ شخص آپ کو سمجھداری کی باتیں سمجھا سکتا ہے، وقت پر آپ کو اس چیز کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ کچھ چیزوں کے لیے دوستو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہی معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دوستو خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں تک اذان کی آواز آتی ہے، اسے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف۔ دوستو لیکن ہم دھیان نہیں دیتے، تو اصل کامیابی ہماری کیا ہے؟ نماز ہے، خدا کی عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں فارغ وقت ملا کرے نا تو اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھا کرو۔ کیا کہا؟ کہ جب بھی تمہیں فارغ وقت ملا کرے تم اپنے والدین کے پاس جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ماں باپ کے پاس گزارا ہوا وقت قیامت کے دن تمہیں جہنم سے نجات دلائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ضحیٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دوستو زندگی میں نا پریشانیاں لگی رہتی ہیں، لیکن پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا یقین توڑ لیں، نا امید ہو جائیں۔ دوستو نا امیدی کفر ہے، تو انشاءاللہ آج سے ہم اللہ تعالیٰ پر ایک بہترین یقین رکھتے ہیں، اور دیکھیے پھر ہمارا کام کیسے ہوتا ہے۔ دوستو رشتے نا معصوم پرندے کی طرح ہوتے ہیں، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ دوستو زندگی ایک آئینہ ہے، اگر تم اسے بیزار اور پریشان ہو کر دیکھو گے تو تمہیں ہر طرف لوگ بیزار اور پریشان نظر آئیں گے، لیکن اگر مسکراہٹ اور محبت سے دیکھو گے تو تمہیں ہر طرف محبت اور مسکراہٹ نظر آئے گی۔ اسی لیے جب کسی سے ملنا چاہیے تو اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا چاہیے۔ دوستو کبھی کبھی کسی الفاظ، کسی کا ریئیکشن اتنا چپ جاتا ہے کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کسی سے بات کرنے کا من نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے کہ واقعی ہم اتنے برے ہیں۔ دوستو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا اصل میں وہی علم والا ہے، کیونکہ علم والے کی پہچان عاجزی سے، اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اور جاہل کی پہچان تکبر یعنی غرور سے ہوتی ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے، غور کرنا کہ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے نا، تو چپکے اللہ تعالیٰ سے بات کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طلب اور اپنا ذکر سننا پسند کرتا ہے۔ تو آپ کی جو بھی حاجتیں رہا کریں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کرو، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی نہ نہیں کرتا۔ واقعہ اور سناتی ہوں کہ مدینہ منورہ میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں جا کے کام کر دیا کریں، چونکہ یہ بوڑھی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب صبح ان کے گھر میں جاتے تھے، دیکھتے کہ سارا کام ہو چکا ہوتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں خواہش ہوئی کہ بھائی ایسا کون ہے کہ جو ان کے گھر میں آ کے روز صبح سویرے کام کر دیا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن صبح سویرے جا کے دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگی کہ کون آتا ہے جو اس کا کام کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صبح سویرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روز اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ جاؤ اپنے سے کوئی حقیر چیز لے کر آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ حکم خداوندی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری دنیا چھان ماری، انہیں کوئی چیز نہیں ملی، تو شام میں خالی ہاتھ لوٹے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملی، حقیر چیز نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تم ایک بکری کے بچے بھی لے آتے تو قسم ہے میری ذات کی میں تمہیں نبوت سے محروم کر دیتا۔ دوستو کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ میں تھک چکی ہوں، لیکن جب قرآن مجید پڑھا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ ایک شوہر، ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک بیوی کا خواب ہوتا ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، لیکن جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مرد و عورت کو، ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہسبینڈ وائف یہ خوشی سے زندگی گزاریں تو دنیا بھی ان کے لیے جنت بن جائے گی، اور آخرت میں تو جنت ہے ہی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کیا کرو، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس سے 99 بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم سب 100 مرتبہ، کم سے کم 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کریں گے اور جنت کے خزانوں کو لوٹیں گے انشاءاللہ۔ دوستو آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا، جھوٹا پانی پینے سے گھن محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا جھوٹا پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 70 گناہ معاف کرتے ہیں، 70 درجات بلند کرتے ہیں اور 70 نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم گھن نہ کریں، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم گھن نہ کریں، ہم سب کے ساتھ ایکتا کے۔ اپنے دل کی ایک بات بتاؤں دوستو، انسان دنیا میں نا ایک دوسرے کی محبت کے لیے مرتا رہتا ہے،
کبھی ماں باپ کی محبت کے لیے، بھائی بہنوں کی محبت کے لیے، رشتہ داروں کی محبت کے لیے، شوہر اپنی بیوی کی محبت، بیوی اپنے شوہر کی محبت کے لیے مرتی رہتی ہے، لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا نا، اس دن دنیا کی تمام محبتیں جھوٹی لگیں گی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اس دن کیا عالم ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے، اور اس کا آخری غرور اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ عورت اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی اپنی اولاد کو اچھی تعلیم، اچھی زندگی دینے کے لیے، وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے، یعنی اپنے حسن کو وہ خاک میں ملا دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں نا، تو پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ وہ تہجد گزار بن جاتے ہیں، اور تہجد پڑھنے کے لیے ان کے لیے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جو مغفرت مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ وہ مجھ سے سوال کرے، روزی کا سوال کرے، رزق کا سوال کرے، حلال زندگی کا سوال کرے، اور میں اسے وہ زندگی عطا کروں۔ قرآن مجید پڑھو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہا ہو کہ تم کیوں پریشان ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ تو اسے ایک آیت ہے جو میرا بہت حوصلہ بڑھاتی ہے، اور انشاءاللہ آج میں بتاتی ہوں، آپ لوگ کا بھی حوصلہ بڑھائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے نا تو اس کو چھوڑ دو اس کی حل پر، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا۔ آج ہم بات کریں گے جنت کی نہروں کے بارے میں۔ دوستو، جنت میں 4 نہریں ہیں، پانی، دودھ، شراب، شہد، اور یہ نہریں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مکان کے اندر سے نکلی ہوئی ہوں گی۔ دوستو، دنیا میں ہم نہر، تالاب، سمندر دیکھتے ہیں، وہ سائڈ میں ہوتا ہے، لیکن جنت میں نہریں جو ہیں ایک دوسرے کے مکان کے اندر سے نکلی ہوئی ہوں گی، اور اس کا ایک کنارہ موتیوں کا ہوگا، دوسرا کنارہ یاقوت کا، اور جو اس کی فرش ہوگی وہ خالص مشک کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کام بھی جنتیوں والا کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں ہیں جو لوگ برداشت نہیں کرتے، انسان سے برداشت نہیں ہوتا، بیٹی، مہمان، بارش، بیماری، اور اللہ تعالیٰ کی 4 عذاب ہیں جو لوگ خوشی خوشی برداشت کر لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، سود، جہل، جھوٹ، غیبت، یہ جو ہے لوگ اس کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن بیٹی، بیماری، بارش، اور کیا کہتے ہیں مہمان کو۔ دوستو، ایک اچھی بات بتاتی ہوں، تھوڑی دیر میں سمجھ میں آئے گی، لیکن سمجھ میں آئے گی۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ لوگ تمہیں پانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ تو دولت نے بیماری سے کہا کہ خوش نصیب میں نہیں ہوں، بلکہ خوش نصیب تم ہو کہ تمہیں پانے کے بعد لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور مجھے پانے کے بعد لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس سے کتنی پیاری نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، تو ہر رات سورہ ملک کو پڑھ لیا کرو، یہ قبر کے عذاب سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص سورہ ملک کو پڑھے گا تو سورہ ملک اس کی حفاظت کرے گا، مرنے کے بعد قبر میں جب اس کو عذاب دیا جائے گا تو سورہ ملک اس کے لیے آڑ بن جائے گا، اور کہے گا اللہ اس نے مجھے دنیا میں پڑھا ہے تو اس کو عذاب نہ دیجیے۔ تو آج سے ہم لوگ عہد کرتے ہیں، اپنے آپ میں وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم ضرور سے ضرور سورہ ملک کی تلاوت ہر رات کریں۔ ان بھیڑیوں کے جسموں پر اتنے بال نہیں جتنے ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ ہمارے ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، لیکن ہمارے دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکل سکتی۔ جان فدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگوں کو چیٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور لوگ انہیں اپنے قدموں سے روند رہے ہوں گے۔ تو سوال کیا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و زر دیا، بجائے وہ خرچ کرنے کے اللہ کے راہ میں وہ تکبر سے چلا کرتے تھے، اس لیے ان کو آج چیٹیوں کی شکل میں اٹھایا جا رہا ہے۔ جو تمہاری 99 خوبیوں کو چھوڑ کر ایک غلطی کو پکڑتا ہے اسے انسان کہتے ہیں، اور جو تمہاری 99 غلطیوں کو معاف کر کے ایک عمل کو قبول کرتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو ہمیں رحمان کے آگے جھکنا ہے، انسان کے آگے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب بھی خدا سے سوال کیا کرو نا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو،
کیونکہ جنت الفردوس تمام جنتوں میں سب سے افضل ترین جنت ہے اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں. تو اسی لیے ہمیں جب بھی سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. دوستوں، بھائیوں بہنوں، ساری عمر ہم سیٹ ہونے کی کوشش میں بھاگتے رہتے ہیں. آخرکار ایک لمحہ آتا ہے جب کوئی شخص ختم ہو جاتا ہے، اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ اس کی چہرے کو بیت اللہ کی طرف سیٹ کر دو. جب اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف سیٹ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سیٹ ہو گیا. لیکن دوستو، ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق سیٹ کرنا ہے، تب آخرت میں بھی ہماری زندگی سیٹ ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے نصیب کو ان کی سوچ سے زیادہ اچھا لکھا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بے شک میرا رب میری دعاؤں کو سننے والا ہے. بس ہمیں کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، پھر دیکھیے گیا ہماری قسمت بھی بدلے گی اور ہماری دعا بھی قبول ہوگی. دوستو، ایک اسلامک شاعری اور، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق، اس کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جس کے ہر قدم پر دعا دی، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے. پتہ نہیں ہر عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دوستو، ہمارے اندر نا دعا مانگنے سے پہلے ایک شک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ شک کو پسند نہیں کرتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں. دیکھیے دوستو، ہمیں کسی چیز میں شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہر ذات پہ کوئی شک نہیں کرنی، کانفیڈنس کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی. دوستو، آج میں ایک آپ لوگوں کو اسلامک شاعری سناتی ہوں. تو عرض کیا ہے، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا فقیر ہوں. اچھے لوگوں کو کبھی آزمانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اچھے لوگ ہیرے کی مانند ہوتے ہیں. جب آپ انہیں ٹھوکر ماریں گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں بلکہ پھسل کر آپ کی زندگی سے دور چلے جائیں گے. جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا. دوستو، بچپن سے لے کر جوانی تک ہمارے والدین ہمیں شہزادے شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں. تو جوان ہونے کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو بادشاہوں کی طرح رکھیں. دوستو، اگر آپ کسی مسئلے کو پریشان ہیں، الجھن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو قرآن مجید کے اس آیت کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو سکون قلب میسر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے اور تکلیف کے بعد راحت ہے. انشاءاللہ اگر جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک راستہ ملے گا، ذریعہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو، یعنی یقین کرو جیسے کہ اس پر یقین کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے کہ وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ صبح کے وقت وہ خالی پیٹ جاتے ہیں لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے.